بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اعمال جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بہت سارے سوالات رمضان کے متعلق کیے جا رہے ہیں کہ کس عمل کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کس کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ میں ان تمام امور کو یکجا کر دیتا ہوں کہ جن کی وجہ سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی کام ہم نے کیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ روزہ باقی رہتا ہے اور پھر ہم جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ شاید پہلے سے روزہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے کسی کو قے آ جاتی ہے، الٹی آئی اور اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے کھا پی لیا۔ تو اس طرح بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سارے امور جو ہیں یکجا کر دیے جائیں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے اور اس کا وہ آدھے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے آدھا دن بھوکا پیاسا رہا اور باقی وہ دن اس نے روزہ افطار کر لیا سمجھ کے کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ بہت سارے امور جو مجھ سے پوچھے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو انسولین کا سوال کہ کیا انسولین لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ انسولین لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر انسولین کسی نے لگوائی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ باقی ہے۔ اسی طرح کسی بھی قسم کا انجیکشن وہ گوشت میں لگایا جائے یا وہ رگ میں لگایا جائے، اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹا کرتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی خون دیتا ہے تو بلڈ ڈونیٹ کیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اگر دینے والا صحت مند ہے، اس کے علم میں ہے کہ میں نے اگر خون دیا کسی کو تو مجھے کمزوری نہیں ہوگی اور اس کا روزہ آسانی سے گزر جائے گا، پھر تو کوئی حرج نہیں، وہ آسانی سے اپنا خون ڈونیٹ کر سکتا ہے اور اس کے بعد روزے کو پورا کرے۔ لیکن اگر کوئی کمزور ہے، اس کے علم میں ہے کہ اگر میں نے کسی کو بلڈ دیا تو پھر میری اپنی حالت غیر ہو جائے گی، تو اس کے لیے پھر خون دینا جائز نہیں ہوگا، مطلب کہ اس کے لیے پھر یہ مکروہ ہے، یہ بلڈ ڈونیٹ نہ کرے یا روزہ افطار کرنے کے بعد کرے۔ لیکن اگر کوئی بھی شخص بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اس کا باقی رہتا ہے، وہ دودھ پلا سکتی ہے روزے کی حالت میں۔ اور اسی طرح اگر کوئی ویکسین لگوائی جائے، کسی بھی قسم کی ویکسین ہے تو ویکسین لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ جب انجیکشن سے نہیں ٹوٹتا تو اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ چند انجیکشن یا ڈرپ ایسی ہیں کہ جو صرف طاقت کے لیے لگوائی جائیں، ان کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے کہ طاقت کے لیے کہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور جا کر ڈرپ لگوا لی تو پھر ایسا کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ ویسے اگر کسی بیماری کی وجہ سے آپ کو انجیکشن لگنا تھا یا ڈرپ لگائی جانی تھی تو آپ وہ لگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح آنکھ میں دوائی ڈالنا، آنکھوں کے مریض بہت سارے وہ اسی پریشانی میں رہتے ہیں کہ ہم آنکھ میں دوائی ڈالیں یا نہ ڈالیں۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا، اور یہاں تک کہ اگر اس کا حلق میں ذائقہ بھی محسوس ہو، اس کی کڑواہٹ محسوس ہو تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے۔ یہ فقہاء نے اس کے متعلق بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ البتہ ناک اور کان میں دوائی ڈالنے کا معاملہ الگ ہے، وہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ناف پر تیل لگاتا ہے یا سر پر تیل لگاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ بھلے ناف پر لگائیں، سر پہ لگائیں یا جسم کے کسی بھی حصے پر تیل یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گرد و غبار اگر چلا جائے، آپ بائک پر سفر کر رہے ہیں یا گاڑی پر ہیں یا ویسے آپ موجود تھے، ہوا کا جھونکا آیا، گرد و غبار اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور گرد و غبار کے علاوہ اگر کوئی مکھی یا مچھر بھی چلا جائے بلا قصد تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا۔ اسی طرح بعض بچوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا احتلام کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا ٹوٹ جاتا ہے؟ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں، سوئے ہوئے تھے، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی کے ضمن میں ایک اور مسئلہ کہ اگر کوئی شخص وہ رات کو اس کو احتلام ہو گیا، پھر وہ صبح فجر کا روزہ رکھ سکتا ہے، روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اگرچہ وہ ناپاک ہے تو ناپاکی کی حالت میں ہی وہ روزہ رکھ لے گا، اس کے روزے کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر احتلام ہوا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نماز سے پہلے غسل کر لے، چونکہ نماز تو ناپاکی کی حالت میں نہیں ہوتی، نماز کے لیے اس کو غسل کرنا پڑے گا،
لیکن روزہ افطار کرنا ہو یا روزہ رکھنا ہو، سحری کے وقت یا افطاری کے وقت، دونوں صورتوں میں احتلام کی وجہ سے روزے کے اوپر فرق نہیں پڑا کرتا یا ناپاکی کی وجہ سے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مسواک کیا جا سکتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو تو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے ایسی مسواک ہو جس میں جو ذائقے والی نہ ہو۔ بہت سارے مسواک ہوتے ہیں جن کا ذائقہ نہیں آتا، لیکن اگر ذائقے والی مسواک بھی ہے تو بھی وہ کی جا سکتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک کرنے کے بعد 1-2 مرتبہ آپ کلی کریں گے اور اس کا ذائقہ ختم ہو جائے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی غسل کرتا ہے تو پھر وہ غرارہ نہیں کرے گا، اور اسی طرح وہ ناک میں پانی زیادہ نہیں چڑھائے گا، بلکہ غرارے کی جگہ کلی کرے گا اور ناک میں ہلکا سا پانی یا انگلی پر جو ہے پانی لگا کر وہ ناک کے اندر پھیر لے گا۔ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور غسل میں کلی کرنے سے یا ہلکا سا ناک میں پانی چڑھانے سے۔ البتہ غرارہ نہ کیا جائے، چونکہ غرارے میں اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ پانی حلق سے نیچے جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح خوشبو سونگھنا، روزے کی حالت میں کوئی حرج نہیں، خوشبو سونگھ سکتے ہیں، پھول سونگھ سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جس میں خوشبو ہے تو اس کو سونگھا جا سکتا ہے۔ اور سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جب دوائی سے نہیں ٹوٹتا تو سرما لگانے سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح بغیر تراویح کے اکثر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح نہیں پڑھیں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ تراویح ایک الگ عبادت ہے، اور وہ کتنی ہے، کیسے ہیں، اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے پاس آ جائے گی۔ لیکن تراویح نہ پڑھی کسی نے، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، تو اس کی وجہ سے روزے کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔ روزہ آپ اسی طرح رکھ سکتے ہیں جیسے آپ تراویح کے ساتھ رکھتے ہیں، تو بغیر تراویح کے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔